کے لیے کیا ہونا چاہیے اور آگے سے کیا تدارک ہونا چاہیے، یہ فیصلہ کریں۔ چلیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور صاحبزادہ فضل کریم صاحب کو لائن پہ لیتے ہیں اور ان کے بھی ویو پوائنٹس لیں گے، بٹ جسٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر۔ بات ہو رہی ہے یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان اور فیصل آباد میں جو قرآن مجید کی میں سمجھتا ہوں بے حرمتی کی گئی ہے، جلایا گیا ہے، اور جو دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ایک تصادم پھیلانے کی کوشش کی ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے صاحبزادہ فضل کریم صاحب سے، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور یہاں اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے، اور یہ جو دونوں میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ایک گورنمنٹ اور ایک اپوزیشن، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سخت مذمت دونوں نے کی ہے۔ تو بات آتی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے ریزولو کریں؟ تو یہی میں آپ سے سوال پوچھوں گا فضل کریم صاحب کہ یہ جو سانحہ ہے اس کو ہم کیسے ریزولو کریں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پرسنل انٹرسٹ سے نکلنا ہوگا۔ اسلام کا انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ اور پاکستان کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہوگا۔ قانون کی حکمرانی کے لیے، جیسا کہ ابھی لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے یا دوسرے صاحب فرما رہے تھے، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے فی الفور اس واقعے کا نوٹس لیں، اور جس شخص نے بھی قانون شکنی کی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے، قانون کے مطابق جو ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر قانون کے مطابق بندہ نواز سزا نہ ملی تو ہماری سابقہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ معاملات پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں، اور پھر پولیٹیکلی طور پر گین کرنے کے لیے بسا اوقات خاکم بدہن والی بات کہتا ہوں کہ قانون کی آنکھیں بھی بسا اوقات جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے پورے تحمل، تدبر اور بردباری کے ساتھ ان معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، جس شخص نے جو بھی جرم کیا اس کی وہ سزا ملے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پاکستان کے اندر ایسے مقدس ایام میں یا ویسے پاکستان کے اندر لا لیسنس کی صورتحال میں جو شخص بھی ملوث ہوگا، دیکھیے میں ایسے آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ حقائق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سعادت پر اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید کی تعظیم و تکریم ہم مسلمان کا فرض ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو پولیٹیسائز کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی سیکرٹ ایجنسی جو ہیں وہ موجود ہیں، ہمیں بالکل پوری دیانت اور امانت کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ سارا کیس موجود ہے، کیمرے کی آنکھ میں ہر چیز محفوظ ہے، کنہوں نے لالیسنس کو ہوا دی، کنہوں نے اسلحہ کو لہرایا۔ دیکھیں ایک طرف اسلحہ لہرایا جا رہا ہے اور اس قسم کے پاکستان کے اندر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور الزام اور اتہام بازیوں کا سلسلہ بزور بازو یا بزور کلاشنکوف لگایا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا سد باب کے طور پر جواب بھی جواب آن غزل کے طور پر جو ہے وہ آئے گا، اور حقائق کے منافی کوئی بات جو ان کا بھی ایک موقف لے لوں۔ دیکھیں صاحبزادہ فضل کریم نے آپ ہی کی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جو اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں اور یہ ایسے موقع پہ یہ جو غلط کام کرتے ہیں وہ بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، تو اور صحیح کہا ہے کہ جس نے کیا ہے قانون اس کا فیصلہ کرے گا۔ پی جے صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ کل اس واقعے کے ریاکشن میں احتجاج ہوا، 15,000 لوگ تھے، کسی شٹر کو کسی نے ہاتھ تک نہیں مارا۔ آج 5,000 علماء کا کنونشن ہوا، کسی نے ایک پتھر تک نہیں مارا۔ یہ تو ہے ہماری امن پسندی کی بات۔ پورے ملک میں محفل میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کون بدبخت ہو سکتا ہے جو محفل میلاد کے موقع پہ اپنی سیاست چمکانا چاہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ ایک پری پلان باہر کا ایجنڈا ہے، جو کچھ لوگوں نے باہر جا کے میٹنگیں کی، فنڈ لیے، اور وہ یہاں پر، میں آپ سے گزارش کروں، یہ تسلسل ہے بہت ساری چیزوں کا، وہ یہاں پر دیوبندی بریلوی فساد کروانا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر بیرونی ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ فیصل آباد کے اندر کراچی سے لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر محفل میلاد کے جلوس میں نے جیسے گزارش کی، پٹرول بم لانے والے کون تھے؟ پٹرول کے گیلن جو ہیں
وہ موصوف صاحبزادہ صاحب کی جو گاڑیاں ساتھ چلتی ہیں ان میں حضرت ضیاء القاسمی صاحب کے گھر پر مجھے آپ بتائیں ایک عالم دین کے گھر کے اندر داخل ہو کر اس کی بچیوں کے دوپٹوں کو چھیننا یہ کچھ محفل میلاد والے کر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ذہناً دہشت گرد ہے، جو ذہنی طور پہ دہشت گرد ہے، اور وہ ہمیشہ ایکٹیو اس وقت ہوتے ہیں جب ان کو حکومت کی پروٹیکشن ملتی ہے۔ صاحبزادہ فضل کریم MNA ہے وفاقی گورنمنٹ میں، صوبائی گورنمنٹ نے اس کو وزیر کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اب پٹرول سرکاری، ٹیلی فون سرکاری، وسائل سرکاری، اور کر دہشت گردی رہے ہیں۔ اگر انصاف کی بات ہے، انصاف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میرٹ پہ نہ آیا جائے، ایک سیکنڈ میرٹ پہ نہ آیا جائے، جب تک میری بات سنی جائے، میں نے بات سنی ہے، میری بات سنی جائے، میری بات سنی جائے گی، میں نے ان کی بات سنی ہے، میں نے ان کی بات سنی ہے۔ یہ انہوں نے سارے ان کی مزارات کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ یہ جب سوات میں مزارات کو گرایا گیا، سب سے پہلے میں نے اور مولانا محمد امن لدھیانوی نے لاہور میں پریس کانفرنس کی کہ پنجاب کے تمام مزارات کا ہم خود تحفظ کریں گے۔ انہوں نے مولانا ضیاء القاسمی کی قبر کو اکھاڑا، ان کے کارکن ہیں، انہوں نے جا کے مدرسے پر پرچم لہرایا۔ اگر یہ بات ہے، یہ گزارش ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا عمل جو کیا فوٹیج موجود ہے، میں آپ کو بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے 3 دن میں فیصل آباد میں امن دیا ہے۔ کوئی شخص کہہ دے، یہاں بیٹھے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ کہہ دے کہ کہیں سے ہمارے کسی کارکن نے، ہمارے کسی آدمی نے ایک پتھر بھی مارا ہو، کیا وہ لوگ جو تھانے کو گرا رہے تھے وہ ان میں صاحبزادہ صاحب کا سیکٹری نہیں پکڑا گیا، ان کے متعلقین نہیں پکڑے گئے؟ میں حلفاً کہتا ہوں تحقیقات کروائے رانا صاحب کہ وہ لوگ جو پکڑے گئے، جن کو ٹی وی نے دکھایا، وہ کس کے کہنے پہ چھوڑے گئے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی پاکستانی مسلمان، ہم نے دیکھیں نا اس چیز کو ریزالو کرنا ہے۔ اختر صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو ریزالو کرنا ہے، یا ہم فضل کریم صاحب پہ الزام لگائیں یا وہ ان پہ الزام لگائیں، یہ تو مسئلہ اس طرح ریزالو نہیں ہوگا۔ جیسے کہ دونوں صاحبان نے